میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر میدان میں سیاست. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں. آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات. مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز. آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں. تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ. کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں. جی کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ. بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے. جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ. اس طرح ہوتا تھا. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں. ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے. اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں. ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا. غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بد امنی ہے.
روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے. اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے. میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں.